اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ خوش رہنا کتنا اہم ہے اور خوش رہنا کیسے چاہیے؟ میرے خیال یہ 2 سوال بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں خوشی ہے کیا۔ اس کے اوپر جو ہمارے ایولیوشنری سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے اور وہ سٹڈیز آتی بھی رہتی ہیں۔ اب تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ملکوں کا بھی ہیپینس انڈیکس بنتا ہے، ہر سال بتایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بلیف ہے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے یا امارت زیادہ ہوگی تو اس سے خوشی بڑھ جاتی ہے، جبکہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جن جن ملکوں میں امارت زیادہ آتی ہے تو اوورآل جو ان کی ہیپینس ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بیسیکلی جو ایک وجہ نظر آتی ہے جو کہ سائیکالوجسٹ دیتے ہیں یا اینتھروپولوجسٹ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو فیملی ٹائز اور سوشل رولز ہوتے ہیں، اور یہ سوشل رولز جو ان سے ہیں کہ آپ معاشرے میں کیا کرتے ہیں، اور یہ سوشل رولز میں جینڈر رولز بھی آتے ہیں اور جو باقی رولز آپ پلے کرتے ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ جو فیملی ریلیشن شپس اور جو سوشل رولز ہیں اس کی بہت اہمیت ہے، اور جو پیسے آتے ہیں یہ دونوں چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اوورآل ہیپینس نہیں بڑھتی یا کم ہو جاتی ہے ایک خاص لیول کے پیسے آنے کے بعد۔ تو یہ تو ایک چیز دیکھیں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ جی پیسہ آئے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے جو امیر معاشرے ہیں، یہ خوشحال معاشرے جو ہیں دنیا میں، وہ خوش نہیں ہے زیادہ، یہ جو لگتا ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں ایک بہت بڑا ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے، اور اس کے اوپر سٹڈیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پرسوئٹ آف ہیپینس ہے، یعنی کہ خوشی کو فالو کرنا یا خوشی کو لینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک بھوکا تھا، بلی تھی، کتا تھا، اس کو آپ نے کھانا ڈالا، وہ دمل آتے ہیں، بلی ہوگی تو آپ کے پاؤں میں آ کے لیٹ جائے گی۔ تو یہ جو پرسیوٹ ہو ہیپینس ہے یہ تو جانوروں میں بھی ہے، اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک شارٹ لیوڈ سائیکل ہے، یعنی کہ آپ نے ایک چیز خریدی، آپ کو خوشی ملی، پھر آپ نے دوسرا کام کیا، پھر آپ کو خوشی مل گئی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو کسی چیز کے ملنے سے خوشی ملتی ہے، یہ ڈرائیو ریڈکشن ہے، ایک چیز آپ کی ضرورت ہے، ایک وانٹ ہے۔ تو یہ جو پرسوٹ آف ہیپینس ہے جانور بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی پرسوٹ آف ہیپینس کے پیچھے کیا ہے؟ ایوری ٹائم آپ کی نیڈ ریڈکشن ہو جائے یا نیڈ سرو ہو جائے تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ڈرائیو ریڈکشن لیڈس ٹو ہیپینس۔ آپ کی ایک خواہش تھی، وہ پوری ہوئی، آپ کو خوشی مل گئی۔ اچھا، اب وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے گی، پھر آپ کی ایک اور ڈرائیو ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی چلی جائے، کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ آپ خوش رہ سکیں اس فارمولے کے مطابق جو ڈرائیو ریڈکشن کی وجہ سے خوشی کا جو لنک بنتا ہے۔ اب یہ ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کے امیر ترین لوگ بھی ایسے ہوں گے، آپ کو شو بیس کے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ کے حساب سے جناب وہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، لوگ پاگلوں کی طرح ان کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، آٹوگرافس لیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو وہ کیونکہ کنٹینیوس وہ ایک سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں، اور وہ جو سائیکل ہے اس سائیکل کو ہم ڈرائیو ریڈکشن کا سائیکل کہتے ہیں، اور وہ ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سائیکولوجیکل فینومینا، اور یہ کنزیومرزم کی طرف لیڈ کرتا ہے، اور اس کو ہم ہیڈونک ٹریڈ مل فینومینا کہتے ہیں۔
اور یہ جو فینومینا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو ہم نے کہا ہے نا ڈرائیو ریڈکشن، ایک ڈیزائر ہے، میں فون لے لوں، میں گاڑی لے لوں، میں گھر لے لوں، میں جناب دوستوں کے ساتھ مل جاؤں، مجھے ٹیلی ویژن مل جائے، جو بھی آپ کی ایک نیڈ ہے، یہ نیڈ معاشرے کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، پیئرز کو دیکھ کے، دوستوں یاروں کو دیکھ کے اور میڈیا کے تھرو ایمپلیفائی ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ نیڈ تھوڑی سی ہوتی ہے، نیڈ تو آپ کی ایک فون کی ہے فرض کریں، میں مان لیتا ہوں نیڈ فون کی ہے، یا چلیں آسان الفاظ لیتے ہیں، آپ کی نیڈ جون سی ہے وہ ہے کھانا، لیکن کسی بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھانا یہ تو وانٹ ہے. ضرورت آپ کی کھانا ہے، وہ چاہت ہے کہ بہت اچھا کھانا مل جائے، ہوٹل میں مل جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے میڈیا کے تھرو، لوگوں کے تھرو یہ ایمپلیفائی ہوتی چلی جاتی ہے. دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں پیئر پریشر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو ضرور چاہیے، اس کے بعد بڑی گاڑی مجھے بھی چاہیے. اس کے بعد آپ بڑی سٹرگل کرتے ہیں لائف میں، اس سٹرگل میں بعض کمپرومائز بھی ہوتے ہیں، کئی چیزیں آپ ایسی بھی کر جاتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ کو ناخوشی دیں گی، لیکن چلیں فرض کریں فائنلی وہ آپ چیز لے لیتے ہیں. اب وہ جب چیز لے لیتے ہیں تو انسان کی فطرت ایسے ہے کہ وہ اس چیز کے ساتھ اڈاپٹ کر جاتا ہے. آپ کو کوئی چیز مل جائے، آپ سوچیں نا آپ کو دفتر میں تنخواہ ملتی ہے، آپ پہلے دن کتنی چھلانگیں مارتے ہیں، میری ترقی مل گئی، تنخواہ بڑھ گئی، مجھے گاڑی مل گئی، اور کچھ ہی ہفتوں کے اندر، کچھ ہی دنوں کے اندر، ڈیپینڈ کرتا ہے بڑی کتنی خوشی تھی، آپ اس سے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. اب آپ اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو خوشی آپ کو اس سے پہلے ہوئی تھی وہ نہیں ہوتی اب. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، اب آپ کو اس سے خوشی نہیں ہو رہی، اب اسی چیز سے جس سے آپ کو آپ سمجھتے تھے کہ دنیا پتہ نہیں بدل جائے گی میری، وہ آپ کے پاس آ گئی. اب آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں، گلا خراب ہو گیا، کوئی انفیکشن ہو گئی، اینٹی بایوٹک لے لیا، اب اس سے ہمیں فرق نہیں پڑا، ہماری باڈی امیون ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ہائی ڈوز دے گا اینٹی بایوٹک کی. ایگزیکٹلی اسی طرح بیہیورلی جب آپ ایک چیز لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی آپ کو خوشی ملتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اب آپ کو یہ جو آپ کا ایک سٹیٹس تھا، یہ جو چیز ایکوائر کیا آپ نے اس لیول کے اوپر، اب آپ کو ہائر ڈوز چاہیے خوش ہونے کے لیے. ایک بھوکے آدمی کو صرف روٹی مل جائے تو وہ خوش ہے، جب روٹی اس کو مل جائے گی تو ساتھ وہ سالن بھی مانگے گا، جب سالن مانگے گا تو پھر وہ اچھے طریقے سے بھی مانگے گا، پھر اچھے طریقے سے بھی مانگے گا، پھر وہ کسی ہوٹل میں بھی مانگے گا. تو یہ ایک آپ کو سائیکل چل پڑتا ہے، اور اس کو ہم ہیڈونک ٹریڈ مل کا فینومینا کہتے ہیں. یہ ایسے چلتا رہتا ہے، یہ سائیکل ختم ہی نہیں ہوتا. آپ کو ہائر سے ہائر ڈوز چاہیے ہوتی ہے اپنی وانٹس کو فلفل کرنے کی، خوش ہونے کے لیے، جو شروع میں ایک چھوٹی سی چیز. یہ بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، بچے کچھ مانگتے ہیں، آپ انہیں تحفے میں لا دیتے ہیں، ان کی خوشی 2 گھنٹے میں 3 میں ختم ہو جاتی ہے. اب دوبارہ ان کو خوش ہونے کے لیے ایک بڑا تحفہ آپ لے کے آتے ہیں. اور یہ جو ویل آف فیملیز ہیں ان کے اندر آپ کو اکثر نظر آتا ہے کہ ان کے تحفے جو ہیں پھر لاکھوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ملینوں سے پہنچ جاتے ہیں. غریبوں کے بچوں کو ملتا نہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچے جناب گاڑی لے کے اتنا خوش نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی امیون نہیں ہوئے. تو جب ہم لوگ اپر مڈل کلاس کے لوگ امیون ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہائر ڈوز چاہیے. تو یہ ہے جناب جس کو ہم پرسوٹ آف ہیپینس میتھڈولوجی کہتے ہیں، کہ خوشی کو اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ خوش ہونا چاہیں گے تو ڈرائیو ریڈکشن کی بیس کے اوپر، تو آپ کبھی زندگی میں خوش نہیں ہوں گے. اور یہ وہ فینومینا جس کو جانوروں اور انسانوں میں کامن ہے. اب آ جائیں حضرت انسان کیا ہے، اور ہماری وہ لوگ جو زندگی میں، یا وہ معاشرے یا وہ ملک جو کہ ہیپینس انڈیکس میں آگے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی خوشی جون سی ہے، لانگ لائف ہے، لانگ لیوڈ ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. چیزیں ملے نہ ملے ان کی خوشی خوشی رہتی ہے. اب وہ کیا فینومینا ہے، اب وہ بڑا جو اینتھروپولوجسٹ ہیں، یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، وہ اس کو فینومینا کو کہتے ہیں پرسوٹ آف میننگ. اب اس کو ریلیٹ کیجئے جو میرا ایک پہلا
ایک سوال آیا تھا 2-3 میں نے اس پہ جواب بھی 2-3 سیپریٹ ویڈیوز میں دیے تھے. زندگی کے مقصد. جب آپ کو زندگی کا مقصد یا معنی مل جائے تو پھر آپ کی جو خوشی ہوتی ہے وہ لانگ لائف ہوتی ہے. اب یہ ڈرائیو ریڈکشن کی خوشی نہیں ہے. اب یہ کچھ کم کر کے خوشی نہیں مل رہی کہ آپ کی ایک ڈیزائر کو کم کرنا ہے جس پہ باہر کے فیکٹرز ہیں. یہ اندر سے آ رہی ہے کیونکہ آپ اپنے معنی زندگی کے مل گئے, آپ اس معنی کے اوپر روز چل رہے ہیں, 2 قدم 4 قدم 6 قدم 8 قدم. تو اس کو ریلیٹ کیجئے جو سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کو زندگی کا مقصد یا معنی مل جاتے ہیں ان کی لائف, زندگی ان کی جو لائف ہے وہ زیادہ ہے, لائف سپین زیادہ ہے. اسی وجہ سے کہ پرسیوٹ آف ہیپینس نہیں کرتے, وہ پرسیوٹ آف میننگ کرتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے جب آپ پرسیوٹ آف میننگ کرتے ہیں, یعنی کہ ایک طرف آپ ڈرائیو کو ریڈیوس کر کے خوش ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ کسی چیز کو حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے زندگی کے معنی کی طرف 2 قدم اٹھائے, ایک اور اٹھا لیا, 3 اٹھا لیے, 4 اٹھا لیے. جس پہ آپ کا اختیار ہے, دوسری چیز پہ آپ کا اختیار اتنا نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کی کاسٹ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی خوشی ہے وہ انٹرنل آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو انٹرنل خوشی ہے وہ رہتی ہے, اور اس کے انہوں نے جو بنیادی طور پہ فیکٹرز بتائے ہیں اس میں ایک تو پرسیوٹ آف میننگز, وہ لوگ جو معنی کسی زندگی کے کسی مقصد کسی معنی سے جیتے ہیں ان کو جو خوشی ہے وہ لانگ لیوڈ ہے. وہ چھوٹی چھوٹی ڈوزز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی کہ ان کو لگاتار وہ ڈوز ملتی رہے اور وہ خوش رہیں. وہ خوش ہیں, بس وہ خوش ہیں, اور وہ معاشرے بھی خوش ہیں, اور اس کے بنیادی وجہ وہ چیزیں ہیں, ان کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے, وہ سوشل رولز بڑے اچھے اپنے پرفارم کر رہے ہوں گے, زندگی کے اپنے مقصد کے لیے ان کا بڑا زندگی کا اپنے سے ذات سے بڑا مقصد ہوگا. تو اس کے اوپر یہ جو وہ ورڈ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ فلسفے کا جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو یہ ان کے ٹیکر ورسز گیور کا فرق ہے. جو پرسیوٹ آف ہیپینس والے لوگ ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں, ٹیکر ہیں وہ, دے ہیو اے ٹیکر مینٹالٹی, مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو. بعد میں ہم ان کو سیلفش بھی کہتے ہیں, بڑا کہتے ہیں یار یہ بندہ اپنے اندر ہی, اس کو بس چیزیں چاہیے, بس دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو. اب آپ کو سوچیں اللہ کے نظام کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت بس ان کی خوشی کچھ لے کے ہوتی ہے, لیکن جو پرسیوٹ آف میننگ والے لوگ ہیں ان کو خوشی دیکھیں لینا کس کے ہاتھ میں ہے, آپ کے, لیکن آپ لے رہے ہیں لیکن دینے والا تو کوئی ہے نا دوسرا. تو اس کا مطلب ہے یو ہیو اے مینٹالٹی آف اے ٹیکر. اچھا اب آپ دیکھیں جو دوسرے لوگ ہیں جو پرسیوٹ آف میننگ میں ہیں ان کی زندگی کے معنی ہیں, میں نے یہ اچیو کرنا ہے. مثلا عبدالستار ایدھی کا اگزامپل لے لیں, یا جو لوگ فلانتھراپسٹ ہیں ان کی ایگزامپل لے لیں, یا آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے دماغ میں ایٹیٹیوڈ کیا ہے, یار میں نے خدمت کرنی ہے. اچھا یہ جو سائیکی ہے یہ ٹیکر کی سائیکی نہیں ہے, یہ گیور کی سائیکی ہے. جو ریسیونگ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو سینڈر چاہیے. آپ لینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن کچھ دینے والا بھی تو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں اور پرسیوٹ آف میننگ میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا دینے سے. تو پھر آپ کی ڈرائیو آپ کی لائف آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ وہی ہیں, آپ کو نظر آئے گا جو اس فلسفے سے, جیسے میں نے پچھلے اس میں بھی ایک کوشچن میں کیا کہ جتنے بھی آپ کو یہ نظر آتی ہیں آج ٹاپ کی کمپنیاں, دے آر میکنگ منی, لیکن ان کا جو فلسفہ تھا شروع جہاں سے ہوا وہ گیونگ اینڈ سے شروع ہوا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں جب فرسٹ ٹائم میرا ای میل اکاؤنٹ کھلا تھا 1986-87 کے اندر تو وہ یاہو کا تھا.
اب آپ سوچیں یاہو ہاٹ میل سب لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور بھول چکے، یاہو تو بالکل ہی بھول چکے ہیں، کیونکہ یاہو والوں نے بڑی لمیٹڈ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، آپ صرف یہ کریں گے، نہیں تو جناب اس پہ پیسے دیں، اگر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کو بھی پیسے دیں، اگر آپ نے کسی اور موبائل فون کے اوپر اپنی ای میلز ڈالنی ہے تو اس کے اوپر اتنے جناب پیسے دیں۔ تو گوگل آیا، جی میل آئی، جی میل نے ہر چیز فری کر دی، ڈیٹا سٹوریج دیکھیں، کانٹیکٹس دیکھیں، کیلنڈر دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، اور گوگل کے جناب آپ کے پروفائلز دیکھیں، جس مرضی آپ اس کو ڈیوائس کے اوپر ڈالیں، جس مرضی سے آپ اس کو جناب آن لائن کریں، اور اس کو جس مرضی چیز پہ ایک وقت میں 6 جگہ سے آپ 6 فون پہ آپ نے وہ سیٹ کیا ہو، سب کچھ فری۔ تو آپ دیکھیں یاہو ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو گیور مینٹالٹی ہے، اس پہ آپ کو لائف پہ کنٹرول آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے آپ پیسے نہ دیں یہ تو آپ کے اختیار میں ہیں، لیکن مجھے آپ بولنے سے اور لکھنے سے تو نہیں روک سکتے نا۔ اگر میری خوشی اس چیز سے آتی ہے کہ میں نے آج ایک چیپٹر کتاب کا لکھنا ہے، اگر مجھے خوشی اس چیز سے آتی ہے کہ میں نے آج ویڈیو ریکارڈنگ کرانی ہے، تو میں اکیلا بیٹھ کے ریکارڈنگ کر لوں گا، آپ نہیں بھی ہوں گے تو۔ لیکن اگر میری خوشی اس چیز پہ ہو کہ جناب میرے پاس لاکھوں آڈینس ہونے چاہیے، مجھے جناب بہت بڑا سیلیبریٹی کا مجھے مل جائے، فیس بک پہ میری اتنی لائکس آ جائیں، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اختیار وہ ٹیکر کا اختیار جون سا ہے، آپ ٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن ساتھ گیور ہونا چاہیے۔ تو آپ کی خوشی دنیا ہمیشہ ویسے ریئیکٹ نہیں کرے گی جیسے آپ چاہتے ہیں، تو ہوگا کیا، وہ جو آپ کی خوشی ہے وہ ہچکولے کھائے گی، آپ کو لو ہو گئے، ڈپریشن ہو گیا، اب آپ کو پھر کوئی تحفہ چاہیے، اب آپ کو پھر کوئی بوسٹر چاہیے، اب آپ کو کوئی اٹھا کے باہر کھانے پہ لے کے جائے، پھر آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو کوئی تحفہ بڑا دے پھر خوشی ملے گی۔ بچے بھی ایسے بنتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے تحفوں پہ خوش ہوتے ہیں، پھر ایک چاچی مامی کوئی ایک بڑا تحفہ لے آتی ہے، پھر ان کو اس سے اگلے سال وہ اس سے بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کرتے کرتے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو وہ چیز نہ دیں جو ان کو چاہیے تو ان کو لگتا ہے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور ان کی خوشی آہستہ آہستہ ساری زندگی پھر وہ ناخوش رہنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو جو گیور سائیکی کے لوگ ہیں، میں نے آج پودے لگانے ہیں، میں نے آج پودوں کو پانی دینا ہے، آج میں نے کسی کا علاج کرنا ہے، آج میں نے جناب کسی کو پڑھانا ہے، آج میں نے 2 چیپٹر کتاب کے لکھنے ہیں، آج میں نے یہ صفحے لکھنے ہیں، آج میں نے کسی کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے، کسی کے لیے میں نے یہ خدمت کرنی ہے، میں لوگوں کی زندگی آسان کروں گا، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ یہ ہے فرق لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ہیپینس میں۔ شارٹ ٹرم ملے گی پرسیوٹ آف ہیپینس جو لوگ کرتے ہیں، جو بیس کرے گی ڈرائیو ریڈکشن کے اوپر، اور دوسری طرف آپ کے پاس ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ گیور کا ہے، اور آپ پرسیوٹ آف میننگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ہے۔ یہ جو خوشی ہے پرسیوٹ آف میننگ والی، یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں کچھ چیزوں کی نا، سوالوں کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ بنیاد کو پہلے سمجھیں، جب بنیاد کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو سوچیں یہ سوال ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ سوال کو کسی اور طریقے سے بتانا چاہیے کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، کوشچن یہ ہے خوش ہونا آپ کسے کہتے ہیں، اور خوشی کون سی والی جو آپ دائیں بائیں نظر آتی ہے، وہ آپ کو وقتی طور پہ لوگوں کی خوشی نظر آتی ہے، اپنی خوشی نظر آتی ہے۔ اگر آپ لانگ ٹرم کی بات کریں گے تو وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے، کہ وہ معاشرے، وہ لوگ جو سالہ سال سے ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز آپ انہیں خوش دیکھتے ہیں، وہ وہی ہوں گے جو کہ پرسیوٹ آف میننگ کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اس مقصد کی وجہ سے ان کو اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ انہیں دنیا اس کا رسپانس دے، ریوارڈ دے یا نہ دے، وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یار اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، لیکن آپ کو نظر آئے گا اتنا خوش تھا وہ شخص، کیونکہ وہ خوش ہے، اور آپ گاڑیوں کے باوجود، گھروں کے باوجود there is a possibility کہ آپ خوش نہ ہو۔ تو اس بیسک کو، فلسفی کو پہلے سمجھیے، تاکہ پھر آپ لوگوں کو سوال ہو۔ پھر کسی دن اس پہ بات کریں گے کہ وہ جو ملک اور معاشرے زیادہ تر خوش ہیں، ان کے اندر وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سائیکی سب سے پہلے ضروری ہے کہ خوشی کہتے کسے ہیں۔ ڈرائیو ریڈکشن کو خوشی کہتے ہیں، تو وہ تو انسان کے علاوہ جانور بھی کرتے ہیں، تو پھر انسانوں میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟
اگر وہی کرنی ہے. لیکن اگر آپ پرسیوٹ آف میننگ جیسے اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کے ناطے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معنی دے کے زندگی کا بھیجا ہے, اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کے پاس پرسیوٹ آف میننگ والی ہیپینس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکی ہے. اور اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے, دو تین جگہوں پہ یہ ہے کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے, اور تمہارے پاس آپس میں فخر اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی خواہش ہے. کیونکہ اللہ خود بتا رہے ہیں, آپ خود سوچیں بھی, میں نے کہا ہے آپ کو ہائر ڈوز چاہیے ہوگی, آپ امیون ہو جائیں گے چھوٹے تحفے سے, پھر آپ کو ڈرائیو ریڈکشن کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں, جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت ہے, اور تمہارے آپس میں فخر اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب کرتے چلے جائیں گے, آپ اور مانگتے چلے جائیں. اس کا مطلب ہے یو ول بیکم اے ٹیکر اینڈ ٹیکر اینڈ ٹیکر اینڈ ٹیکر. اور نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ کیپٹلزم مائنڈ سیٹ ہے جو کنزیومرزم جس سے نکلتی ہے, کہ آپ کو اصل معنی سے زندگی سے ختم کر دیا, اس سے دور کر دیا, اور آپ کو بھگایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ پنجابی میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, یہ لے لو اس پہ خوشی مل جائے گی. وہ تو آپ کر کیا رہے ہیں, محنت پسینے کی کمائیاں لے کے, بجائے اس کے کہ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں, بجائے اس کے آپ مجھے بتائیں ٹوکری میں جناب گھر سے آپ کھانا ڈالیں, بیوی آپ کی پسند کی ہو, آپس میں آپ کنیکٹڈ ہوں, پیار محبت آپ کا ہو, بچے آپ کے پیارے ہوں, آپ جا کے نہر کے کنارے, ہمارے زمانے میں پکنکس کا رواج تھا جس پہ کیا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا, کوئی پیسہ نہیں لگے, 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, اینڈ یو ول بی ہیپی بیکاز یو آر اسپینڈنگ ٹائم with people who matter to you, وہ لوگ جو آپ کے لیے اہم ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ 5,000 روپیہ خرچ کر کے اپنی فیملی کو کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھلا دیتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا, دوسرے دائیں بائیں اوپر نیچے سے لوگ دیکھتے رہیں گے, تو وہ تو ڈرائیو ریڈکشن ہے. اس وقت آپ کو کھانے کا تھوڑا سا ذائقہ آ جائے گا, 5 منٹ کی خوشی رہے گی, اور پتہ چلے گا کہ 5,000 روپیہ بھی خرچ ہو گیا, 2-3 گھنٹے بھی ضائع کر دیے, بات پھر نہ ہو سکی, اتنا شور تھا, میوزک لگا ہوا تھا, سارے ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے, جھانک رہے تھے, نہ آپ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکے, نہ بچوں کو گود میں ڈال سکے, نہ کھلا سکے, ادھر ایک عجیب تماشا لگا ہوا تھا. تو آپ اصل چیزوں سے, یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی تمہیں نظر آتی ہے کہ اس سے خوشی ملے گی, اس سے خوشی ملے گی, اس سے خوشی ملے گی, تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور یہی آج سائیکالوجسٹ اور سوشالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکا ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہے پرسیوٹ آف میننگ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی.